جہاں اتنی بڑی دولت مل رہی ہو، اور شیطان کے بارے میں ہے کہ وہ سب کی شکل بنا سکتا ہے۔ دنیا میں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام لوگوں کی شکل کو شیطان بنا سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی صورت شیطان نہیں بنا سکتا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ سرکار آئیں گے بارگاہ رسالت مآب میں، پورا مجمع ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کرے، بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کے واقعات تقریباً 3 جمعوں سے آپ سماعت کر رہے تھے۔ اندازہ لگاؤ اس امام الانبیاء کے شان اور مرتبے کا، جن کے دیدار کے مشتاق نوری فرشتے ہیں، سبحان اللہ، جن کی زیارت کرنے کے لیے نوری فرشتے بےتاب نظر آتے ہیں۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اتنا بڑا مجمع ہے، سینکڑوں لوگ مسجد میں موجود ہیں، بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس کی تمنا ہو کہ اے کاش ایک دن سو جاؤں اور میرے مقدر کا ستارہ بیدار ہو جائے اور خواب میں آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری حسرت ہے ہی نہیں، آرزو ہے ہی نہیں، تمنا ہے ہی نہیں، ورنہ بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اللہ والے کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں شام ہو گئی، سامنے ایک مسجد نظر آئی جس میں کوڑا کرکٹ گرد و غبار پڑا ہوا تھا۔ اللہ والے بتاتے ہیں میں مسجد میں گیا، جھاڑو دی، صفائی کیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، جو مسجد کی صفائی کرتا ہو، جو مسجد میں جھاڑو لگاتا ہو، اس سے سب سے گری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جس کا گھر میں کوئی نہیں سنتا ہو آ کر کے وہ اس کو سناتا ہے۔ لیکن تم کو معلوم نہیں ہے کل قیامت کے میدان میں، میدان محشر بپا ہوگا، سارے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی مسجد کے خادم سے، جھاڑو دینے والے سے، صفائی کرنے والے سے پوچھے گا کہ بتا دنیا سے کیا کر کے لایا ہے؟ تو وہ بندہ جواب دے گا کہ پروردگار عالم ہم سے کیا پوچھتا ہے، جا اپنے گھر سے جا کر کے پوچھ، اپنی بارگاہ سے پوچھ کہ میں دنیا سے کیا کر کے آیا ہوں۔ اور ہم اور آپ جو ہیں مسجد میں صفائی نہیں کرتے، صفوں کو سیدھی نہیں کرتے، صفے نہیں بچھاتے، جھاڑو نہیں لگاتے، صفائی نہیں کرتے، صرف دوسرے کے اوپر ٹالتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اتنی کمی ہے۔ اندازہ لگاؤ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کرتا؟ ارے اللہ آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ تم میرے گھر کا خادم بن، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ مسجد کے اندر انہوں نے صفائی کیا، جھاڑو دیا، کوڑا کرکٹ گرد و غبار نکالا، اور فرماتے ہیں اللہ والے کہ میں نے اذان پڑھی، اذان سن کر کے کچھ لوگ نماز کے لیے آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھایا، میں نے عصر مغرب کی نماز پڑھائی۔ ایک شخص اس میں سے جاتے وقت کہنے لگا کہ مولانا آپ جائے نہیں، میں آپ کے لیے کھانا لاؤں گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر گیا، وہ آدمی گیا گھر سے 3 روٹی لے کر کے آیا۔ وہ اللہ والے بتاتے ہیں کہ میں نے اس کی 3 روٹی کھائی اور 3 روٹی کھا کر سو گیا۔ خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 3 مرتبہ دیدار ہوا، 3 مرتبہ زیارت ہوئی۔
اللہ والے کہتے ہیں کہ میرا دل تو للچایا کہ ارے یہ تو مسجد یوں ہی کچی نظر آئی، گرد و غبار والی نظر آئی، کوڑا کرکٹ والی نظر آئی، ارے یہاں تو اللہ کا کرم برس رہا ہے۔ ایک رات میں 3 مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میرا دل یہاں سے جانے کو نہ کرے، میں کیسے جاؤں، ایسی بابرکت جگہ کو کیسے چھوڑوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دوسرے دن بھی میں رک گیا۔ پھر وہی آدمی جو پہلے دن روٹی لے کر کے آیا تھا کہا مولانا پھر میں آج آپ کے لیے کھانا لاؤں گا۔ فرماتے ہیں چنانچہ اس نے 2 روٹی لے کر کے آیا۔ مولانا بتاتے ہیں کہ میں 2 روٹی کھا کر سویا، خواب میں 2 مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ مولانا فرماتے ہیں پھر میرا دل للچایا کہ یہاں سے جاؤں کیسے، ارے جہاں اتنی بڑی دولت مل رہی ہو، اور شیطان کے بارے میں ہے کہ وہ سب کی شکل بنا سکتا ہے۔ دنیا میں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام لوگوں کی شکل کو شیطان بنا سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی صورت شیطان نہیں بنا سکتا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ خواب میں جس نے میرے آقا کا دیدار کیا، حقیقت معنوں میں وہ سرکار کا ہی دیدار کیا۔ مولانا فرماتے ہیں تیسرے دن بھی میں رک گیا۔ وہی آدمی جو پہلے دن 3 روٹی لایا تھا، پھر دوسرے دن 2 روٹی لے کر کے آیا تھا، تیسرے دن 1 روٹی لے کر کے آیا اور کہا مولانا کل آپ یہاں تشریف نہ رکھے، یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ اللہ والے نے 1 روٹی کھایا اور کھانے کے بعد سوئے۔ فرمانے لگے جب رات میں سویا میرے مقدر کا ستارہ بلند ہو گیا، سویا تھا بظاہر آنکھیں بند تھی، دل کی دنیا کھل گئی، دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی، اور خواب میں کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 1 مرتبہ دیدار نصیب ہوئی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ جگہ کی برکت نہیں ہے، یہ مسجد کی برکت نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کی برکت نہیں ہے، ان کے روٹیوں میں کوئی برکت ہے۔ 3 کھائی تو 3 مرتبہ دیدار نصیب ہوئی، 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار نصیب ہوئی، 1 کھائی تو 1 مرتبہ، ان کے روٹیوں میں کوئی برکت ہے۔ چنانچہ مولانا نے اس آدمی کا دامن پکڑا، کہا بھائی یہ تو بتا تو کون ایسی نیکیاں کرتا ہے، جتنی تو تیری روٹی کھائی اتنی مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، آخر ایسے کون ایسے کارنامے کرتا ہے، کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے کہ جتنی تیری روٹیاں کھائی ہے اتنی مرتبہ ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ والے میں تمہیں کیا بتاؤں، پرسوں جب آپ تشریف لائے میرا بھی، میرے بیوی کا بھی، میرے بچے کا بھی 3 دن کا فاقہ تھا، 3 دن سے ہم بھوکے تھے۔ میں گھر سے اپنے حصے کی روٹی لے کر چلا، میری بیوی پوچھنے لگی کہاں چلے ہو؟ میں نے کہا مسجد کے اندر ایک اللہ والا ٹھہرا ہوا ہے، مسافر ہے، میں اس کے لیے روٹی لے کر چلا ہوں۔ میری بیوی کہنے لگی او اللہ والے تجھے جنت چاہیے تو مجھے بھی تو جنت چاہیے، میں بھی فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی بھی لے جاؤ۔ جب ہم میاں بیوی کی 2 روٹی لے کر چلنے لگے، میرا چھوٹا سا بچہ وہ کہنے لگا آج دیکھو مسلمانوں، جانوروں کے لیے روٹی ہے، انسان کے لیے مسلمانوں کے گھروں میں روٹیاں نہیں ہیں۔ کون ہے جو مہمان کو بغیر بولے کھانا کھلاتا ہو؟ ہوگا کہیں سے آیا ہوا ہوگا مسافر، لیکن کوئی نہیں پوچھتا کہ صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں، کس حال میں